ایزی پیسہ کا شروع کا جرنی از کوائٹ انٹرسٹنگ. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارا خیال تھا کہ یار ٹیکنالوجی از ریڈی, وہ کسٹمرز ور ناٹ ریئلی ریڈی. سو دیٹس آلسو لرننگ فار آر اسٹارٹ اپ فرینڈس اور جو ہمارے ینگسٹرس کام کر رہے ہیں کہ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا مارکیٹ ریڈینس. سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہمیں درپیش آیا وہ یہ تھا کہ ٹرسٹ. ہمارے پاس پروڈکٹ ریڈی تھی کہ آپ موبائل منی والٹ ٹو والٹ بھیج سکتے ہیں, لیکن کسٹمرز مینٹلی دے ور ناٹ پریپیئرڈ. کیونکہ دیکھیں ہمارا کسٹمر زیادہ تر اس اسمالر اماؤنٹس کے اوپر دے ور ورکنگ کلاس کسٹمرس, اور ان کے لیے ظاہر ہے وہ اماؤنٹس بہت اہم تھی اور وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں کافی ٹائم لگا. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ایک ٹرینڈ ایمرج ہوا جو کہ ہم شروع میں نہیں چاہتے تھے, دیٹ از اوور دا کاؤنٹر, کہ آپ ریٹیل نیٹ ورک, اور الحمدللہ ہمارا اس بہت بڑا ریٹیل نیٹ ورک تھا بیسڈ آن دا ٹیلکو اسٹرینتھ, جو ٹیلی نار پاکستان کی اسٹرینتھ تھی. اس کے اوپر تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے ریٹیلرز پاکستان کے ہر کونے میں آج بھی موجود ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے کسٹمرز میرے خیال میں وہ بہتر سمجھتے تھے کہ وہ ریٹیلر کے پاس چلیں جائیں, اس کو کیش دیں تاکہ وہ کیش دوسرے اینڈ پہ ان کو فیملیز کو مل سکے. اگر کراچی میں کام کر رہے ہیں اور فیملی سوات میں ہیں یا پشاور میں ہیں یا لاہور میں ہیں, تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دے کین آلویز گو بیک ٹو اس ریٹیلر کے پاس اور اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں اور اسے پوچھیں کہ یار میرے پیسے کہاں گئے. تو وہ ٹرسٹ جو ہے اٹ ٹک اس اے وائل ٹو آلسو بلڈ دا کیٹیگری کہ یار موبائل منی یا ڈیجیٹل منی از آلسو پاسبل. صرف پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانا مقصد نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ آپ ٹاپ اپ کر سکتے ہیں. وی آر دا لارجسٹ بل پیمنٹ آج بھی پاکستان میں, اور مجھے وہ دن یاد ہیں when I was growing up کہ ہم گھر میں سے کسی کو بھیجتے تھے بل دینے کے لیے تو بندہ شام کو واپس آتا تھا کیونکہ اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی بینکس کے باہر. اگر آپ کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو لو سنگل ڈیجٹ تقریباً 2.5 سے 3% لوگ پاکستان میں ان کو کریڈٹ کی ایکسیس ہے, جو کہ ون آف دا لویسٹ ان پاکستان ان دا ورلڈ ایکچولی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو وی ہیو اسٹارٹ کریکنگ دیٹ تھرو ایزی پیسہ, جہاں پر ہم ایزی پے اور لونز جو ہیں وہ کریڈٹ اسکورنگ کے بیس پہ کہ آپ کا کیا پروفائل ہے, موبائل کا ٹیلکو کا ڈیٹا دیکھ کے اگر آپ بل ٹائم پہ دیتے ہیں اور آپ یا 300 یا 400 روپے ہر مہینے خرچ کرتے ہیں تو ہم آپ کا, یا اسی طرح آپ کی ٹرانزیکشنز کتنی ہوتی ہیں اس کی بیس پہ آپ کا اسکور بڑھتا رہتا ہے اور آپ کی لمٹس بڑھتی رہتی ہیں اینڈ یو کین بورو مور. اسی طرح اور انوویشن جو ہے وہ بائی ناؤ پے لیٹر کے زمرے میں جو پوری دنیا میں بہت سکسیزفل رہی ہے وہ ہم نے متعارف کرائی ہے پاکستان میں. جب سے جی ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک بنا ہے فارملی, اس سے ہمارے جو کنزیومرز ہیں, ہمارے جو صارفین ہیں, ان کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے اور ہمارا جو تھا وہ ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی فرام اے مائکرو فائنانس بینک وچ از آلسو کوائٹ ہسٹورک. ہمیں ریجن میں کوئی اور ایگزامپل ایسی نہیں ملتی جہاں پر ایک مائکرو فائنانس بینک فل فلیج ڈیجیٹل بینک کی کنورژن ہوئی ہو. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے کسٹمرز سے وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو گئے انٹو فل بینکنگ کسٹمرز. اور ہم نے بھی جو KYC اینڈ آن بورڈنگ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کافی آسان کر دی, جس میں ڈیجیٹائز کر دیا اس کو, KYC کو بھی اور آن بورڈنگ ریکوائرمنٹس بھی. اس سے یہ ہوا کہ دیر آر ڈفرنٹ لیولس آف اکاؤنٹس. ہمارے جو صارفین ہیں ان تک ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز بہت آسان ہو گئی. 6 کروڑ سے زیادہ کسٹمرس ہم نے سائن اپ کیے ہیں. دیٹ مینس ہر چوتھا پاکستانی جو ہے وہ ایزی پیسہ کا کسٹمر ہے. اسی طرح ایزی پیسہ ایپ جو ہے ڈیجیٹل ایپ از دا لارجسٹ ڈیجیٹل ایپ, لوکل ایپ اگر آپ گلوبل ایپس کو نکال دیتے ہیں ان پاکستان. وی ہیو ٹرانزیکٹڈ, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوور 15 ٹریلین روپیز, سو دیٹ مینس کہ 14-15% پاکستان کی GDP ایزی پیسہ کی ریلز سے گزری ہے 2025 میں, اور اس سال پہلے کوارٹر میں یہ نمبرز ایون اور تیزی سے گرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لینڈنگ کی بات کریں تو کریڈٹ سکور ڈیٹا انالیٹکس کے بیس کے اوپر ہم لونز دے رہے ہیں لوگوں کو, تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لونز روزانہ ہم دیتے ہیں. دیز آر اسمالر لونز بٹ ود آر ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ وی کین ایکچولی وی کین گو ٹو دا ہائر لمٹس ایز ویل. سو وی بلڈنگ دیٹ فاؤنڈیشن آف ڈیجیٹل اینڈ پیمنٹ ریلز کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناؤ وی گیٹنگ انٹو مور ایڈوانس سروسز. QR payment is an important, there are many ways of doing it. So ہمارا سب سے بڑا جو گیپ ہے اس وقت I would say کہ مرچنٹ سائٹ کے اوپر we were very fragmented. ابھی جو راس کا انیشیٹو آیا this is really helping. اور fragmented اب کس طرح سے کہ it was a closed ecosystem, اور ہم اپنا QR لگا رہے ہیں اور ہماری کمپٹیشن اپنا لگا رہا ہے, تو then interworking اور interplay was limitation. So State Bank has done a great initiative through us. اس کی وجہ سے I think پچھلے اگر میں کہوں کہ 6-8 مہینے میں جو میں دیکھ رہا ہوں, اگر میں ایزی پیسے کی بات بتاؤں تو we have signed over 500,000 merchants, اور اس کی adoption, اس کی usage every day is going up because we are providing them use cases.
سو ہم نے اپنے نیبرنگ ملک میں بھی دیکھا, انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو QR از اے ہیوج سکسیس. اور ہماری ویژن بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹھیلے والے کے پاس بھی جانا ہے اور آپ کو کیش یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ نے ڈبل روٹی بھی لینی ہے تو آپ اپنے کارنر اسٹور پہ جائیں اور آپ اسے QR سے پے کر دیں. اٹس ایفیشینٹ بیکاز فرکشن نکل جائے گی اگر آپ چارجز نہیں لگا رہے اس کے اوپر. So AI is transforming many sectors globally. AI is a huge opportunity for financial sector in Pakistan as well. For example, آپ نے لمٹس لگا سکتے ہیں, اپنا منتھلی بجٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ کو سمپل اپلیکیشنز بتا رہا ہوں میں جو آج بھی پاسبل ہیں اور ایزی پیسہ جس پہ کام کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہنا ہے یار میرا ٹریول بجٹ ایک ایکس اماؤنٹ سے زیادہ نہ بڑھے, میرا جو کھانے پینے کا بجٹ ہے اس سے نہ بڑھے, تو you can actually control those things by leveraging AI because you can define those. That gives flexibility to that. اس کے علاوہ ہم نے کسٹمر سروسز میں چیٹ باٹ کے تھرو انٹروڈیوس کرایا تاکہ آپ کی کسٹمر سروسز بیکم لاٹ مور ایفیشینٹ اینڈ دین اگین کاسٹ ایفیشینٹ ایز ویل فار اس. سو اٹس اے ون ون فار کنزیومر ایز ویل ایز. اس کے علاوہ جو بہت بڑا گلوبل ایشو ہے ناٹ جسٹ پاکستان میں, وہ فراڈس کا اور اسکیمس کا ہے, اور اس میں AI کا رول بہت زیادہ ہے. بیکاز آپ اگر ہم بات کر رہے ہیں بلینز آف ٹرانزیکشنز کی, 6 بلین ٹرانزیکشنز انشاءاللہ وی آر ہوپنگ وی ول ڈو ان دس ایئر. So there's not humanly possible کہ آپ اس کو مانیٹر کر سکیں manually. So AI can do that. AI can do, even sanction list ہو گیا, fraud, scamming کی چیزیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے اندر ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکنالوجی ٹیمز ہیں, جو کہ ڈیولپمنٹ کی ٹیمز ہیں, وہ کیسے AI کو یوز کر رہی ہیں, and the productivity has gone tremendously. So there are many aspects of AI which is actually concretely helping us either to generate more services and values for our consumers or to save costs for us as business.